السلام علیکم میرے معزز سامعین، قرآن فہمی یا تفسیر قرآن کے سلسلے میں دوسرا درجہ سنت نبوی کا ہے، یعنی اگر کسی آیت کی تفسیر کسی دوسری آیت سے نہ ملے تو اس کی تفسیر سنت کے مطابق کی جائے گی، کیونکہ سنت قرآن کی شارح ہے۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی ذمہ داری تھی، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے، اور ہم نے آپ پر یہ ذکر قرآن نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اس کی وضاحت کریں اور اس کی تشریح و تفسیر کریں۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ خبردار، مجھے قرآن اور اس کے ساتھ اس کی مثل ایک اور چیز بھی عطا کی گئی ہے۔ یہاں مثل سے مراد سنت ہے۔ معلوم ہوا کہ سنت بھی قرآن کی طرح آپ پر وحی کی گئی ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ سنت کی قرآن کی طرح تلاوت نہیں کی جاتی۔ بہرحال سنت تفسیر قرآن کا دوسرا ماخذ ہے، چنانچہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر قرآن کی تفسیر قرآن سے نہ ملے تو سنت کی طرف رجوع کیا جائے، کیونکہ سنت قرآن کی شارح ہے۔ بالخصوص آیات احکام کے لیے تو سنت رسول انتہائی ضروری ہے۔ چنانچہ امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں فرمایا کہ جہاں تک قرآن کریم کے احکام کا تعلق ہے تو وہ سنت کی روشنی میں ہی سمجھی جا سکتی ہے، لہٰذا تفسیر قرآن کے اس حصے کے لیے سنت کی طرف رجوع لازمی ہے۔ لہٰذا تفسیر قرآن کے اس حصے کے لیے سنت کی طرف رجوع ضروری ہے، اور اس کی ان گنت مثالوں میں سے ایک مثال یہ ہے کہ قرآن کریم میں بار بار اقامت الصلاۃ اور ادائیگی زکوٰۃ کا حکم ہے، لیکن نماز کی رکعات، سنن و فرائض، اذکار، قرات، رکوع و سجود اور قیام اور تشہد کی کیفیات، اسی طرح زکوٰۃ کے لیے نصاب، مقدار، کن اشیاء پر زکوٰۃ فرض ہے اور کن پر نہیں، وغیرہ وغیرہ، ایسی تمام تفصیلات سنت نبوی میں ہی مذکور ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم میں حج کا حکم تو ہے، لیکن اس کے طریقہ ادائیگی کی تفصیل صرف سنت میں ہی ہے۔ یہی حال عمرہ کا ہے۔ اسی طرح قرآن میں زانی کے لیے کوڑوں کی سزا تو مذکور ہے، لیکن شادی شدہ زانی کے لیے رجم اور غیر شادی شدہ زانی کے لیے جلاوطنی کی سزا صرف سنت میں ہی مذکور ہے۔ معزز سامعین، میرے یوٹیوب چینل داڑھی والا کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرا واحسن الجزاء۔